خواتین و حضرات، آپ کا خادم، ملک کا خادم زین اجاز 14 اگست کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ہمارا آج کا شو بہت منفرد ہے کیونکہ ہمارے مہمان اور عنوان دونوں نہایت منفرد ہیں۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر بات کرتے ہیں پاکستان کی پاکستانیت کے بارے میں۔ ہمارے پہلے مہمان شیر بابا، ایک جاہل سیاستدان۔ ہماری دوسری مہمان ندا کمال، ایک سوشلائٹ جنہوں نے حال ہی میں ایک NGO کھولی ہے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان عظیم خان، ایک پڑھے لکھے انسان۔ شیر بابا، میرا آپ سے پہلا اور شاہد ہی سب سے اہم سوال، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بسم اللہ۔ دیکھیں جی، میں ایک جمہوری چور، میرا مطلب ایک جمہوری سیاستدان، اور جمہوریت کا پہلا نہیں دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر حال میں میں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ میں عوام کی رائے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو آپ کی اس بات کا جواب میں اپنے سیکریٹری یعنی عوام سے لے کے آپ کو دے سکتا ہوں۔ شیر بابا، اگر یہ جمہوریت کا دوسرا اصول ہے تو پہلا کیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلا اصول یہ ہے کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے ہر حال میں اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنا ہے، چاہے ان کے اوپر جتنے کوئی اسپیشل سچے کیسز کیوں نہ آ جائے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے شیر بابا، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس ملک کا میڈیا بھی باؤں جمہوری ہے۔ جی نیرا جی، آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ نے ایک آرگنائزیشن شروع کی ہے عورت ذات کے نام سے، یہ کیا ہے؟ تو زین، میں ویسٹ میں تھی اینڈ مجھے بہت زور سے پاکستانیت آ رہی تھی، رائٹ؟ تو میں نے سوچا کہ وائی ناٹ میں گو بیک ٹو پاکستان کروں اینڈ پاکستان کی ویمن کے لیے کچھ کروں۔ تو ندا جی، آپ نے کچھ کیا پھر؟ یس، ایز اے میٹر آف فیکٹ یو نو کہ پاکستان میں کتنی زیادہ ایلیٹزم ہے، رائٹ؟ سو میں یہ چاہتی تھی کہ میں جو ایلیٹ سوسائٹی ہے ان کی ویمن کے لیے کچھ کرنا چاہوں۔ سو دیٹس واٹ the NGO basically is about۔ ایک سیکنڈ، تو خواتین کے حقوق، ان کی تعلیم، گھریلو ظلم اور آج کل کے ریپ کیسز، ان کے لیے آپ نے کچھ نہیں سوچا؟ ان کے لیے تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے کچھ نہیں کیا، تو میں کیا کر سکتی تھی؟ عظیم، آپ نے ایک کتاب لکھی، کم سن بچے کا خواب۔ پاکستان میں قلم کی کوئی طاقت ہے؟ زین، میرا خیال ہے قلم کی طاقت نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں بہت عظیم ہے۔ قلم سے انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جو چیز پوری انسانیت کے کام آ سکتی ہے، آج ہم نے اس کو اپنے تک ہی محدود کر دیا ہے اور اپنا ہی فائدہ دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ قلم کی طاقت تلوار کی طاقت سے بھی بہت زیادہ ہے۔ چلیں، اگر آپ کہتے ہی ہیں تو۔ شیر بابا، آپ تو سوئے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ آپ سے ایک میرا سوال ہے، پاکستان ہمارا ملک کس طرف بڑھ رہا ہے؟ ہمیں کوئی روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں ایک جمہوری انسان ہوں، اور جمہوریت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر حال میں میں نے اپنی عوام کی رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ تو اس بات کا جواب آپ کو میں عوام سے لے کے دے دیتا ہوں۔ شیر بابا جی، عوام کے لیے ہی تو پوچھ رہا ہوں، عوام جاننا چاہتی ہے۔ دیکھیں جی، عوام تو بہت کچھ چاہتی ہے، اب ہم سب کچھ تھوڑی نہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جی، آپ موقع تو دیں، پھر ہم بتاتے ہیں ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے۔ ایکسکیوز می،
یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے بیوی- کا؟ بیوی- How are you allowing this? You immoral man. بیوی جن کے گھر خود شیشے کے بنے ہو وہ دوسروں کے گھروں پہ کنکر نہ پھینکے تو بہتر ہے. How dare you? This is like a بھائی یہ دیکھیں یہ کدھر چلے گئی ہے کوئی چلے پلیز اچھا بس اوکے پلیز سر جی آپ بھی تھوڑا لحاظ کر لیں. ندا جی ابھی ہی پاکستان واپس آئی ہیں, ان کو فی الحال معلوم نہیں ہے پاکستانی تہذیب میں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. عظیم آپ پلیز بتائیے گا پاکستانیت آپ کے لیے کیا ہے؟ زین پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا پاکستانی تہذیب میں عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے, اس سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ عظیم آپ پڑھے لکھے انسان ہیں, اندازہ تو ہوگا ہی. نہیں, مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے مذہب میں اور پاکستانی تہذیب میں ہمیں عورت کی عزت اور اس کا احترام سکھایا گیا ہے, اور ہم مرد اگر اس پر عمل نہ کریں تو وہ ہم مردوں کی غلطی ہے, نہ کہ اس خوبصورت تہذیب کی. اور اب بات کرتے ہیں پاکستانیت کی. پاکستان کا مطلب بھی جانتے ہیں ہم. پاکستان یعنی پاک زمین, اور پاکستانیت یعنی اس پاک زمین پر رہنے والے ہر فرد کے اندر کا ایک پاک احساس. لیکن کیا ہم نے پاکستان کو پاک رہنے دیا ہے؟ پاکستانی شخص یعنی وہ شخص جو نہ تو کبھی اپنی زمین پر ناپاکی پھیلاتا ہے اور نہ ہی اسے کبھی برداشت کرتا ہے. اور آج کل کے ہمارے دور میں, ہمارے رشتوں میں, ہمارے سو کال لائف سٹائل میں جھوٹ, بے ایمانی, غیبت, چوری, دھوکہ, کیا یہ سب چیزیں اپنے عروج پہ نہیں؟ تنظیم, اتحاد, ایمان کا پیغام دیا گیا تھا, شاہین ہونے کا لقب دیا گیا تھا, لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانی دی گئی تھی, لیکن آج ہم سب اپنی ذات میں اتنا مگن ہیں کہ اپنے پاکستان کو ہی بھول گئے ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو پاکستانی؟ جب تک ہم پاکستانی ہونے سے پہلے پٹھان, پنجابی, سندھی, بلوچی, مہاجر اور کشمیری ہیں, ہم کیسے اپنے آپ کو پاکستانی کہہ سکتے ہیں؟ جب تک ہمارے اندر ایک اقبال اور ایک جناح نہ بس جائے, ہم کیسے اپنے آپ کو پاکستانی کہہ سکتے ہیں؟ کیا پاکستانیت ہمارے اندر 23 مارچ, 14 اگست اور 6 ستمبر کو ہی پیدا ہوتی ہے؟ کیوں ہم اس حب وطنی کو, اس پاکستانیت کو اپنی روز کی زندگیوں میں زندہ نہیں رکھ سکتے؟ کیوں ہم اس پاکستان کو دوبارہ سے پاک نہیں بنا سکتے؟ جب تک ہم سب پاکستانی اپنی ذات سے, اپنی میں سے اور اپنی خود سے بڑھ کر اس زمین سے اور اس زمین پہ رہنے والے ہر فرد سے محبت نہ پیدا کریں, تب تک ہم پاکستانی نہیں کہلا سکتے. بھائی جان تو برا ہی منا گئے ہیں. ناظرین, امید ہے آپ نے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہی ہوگا. خدا ہمیں ایک بہتر پاکستانی بننے کی اور پاکستان کو بہتر بنانے کی توفیق دے. پاکستان زندہ باد.